بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس سے پہلے 78 نشست کو ختم کر چکے ہیں۔ اب واقع بحر معاونہ اور بنو نضر کی مہم کا ذکر کریں گے جو اس 78 نمبر نشست کا عنوان ہے۔ واقع رجی کا ذکر کر رہے تھے اور بحر معاونہ کے ان دو عجیب واقعات کو شروع میں قلم بند کرتے ہیں جو اس جنگ کے دوران پیش آئے۔ ایک دشمن قبیلے کے اسلام لانے کا باعث ہوا، دوسرے قبیلے پر صداقت ظاہر ہو گئی۔ اس لیے میں یہ دونوں واقعات پہلے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جو دونوں ہی تعجب خیز ہیں۔ پہلا تو بنو سلیم کے سردار سلمہ کے اسلام لانے کا ہے، جس کو کہ ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پوتے جعفر سے روایت کیا ہے۔ وہ تحریر کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ میرا دادا کہا کرتے تھے کہ میں نے ان حفاظ میں سے ایک شخص کے دونوں شانوں کے درمیان نیزہ مارا تو بجائے وہ چیخنے اور چلانے کے کہنے لگے کہ واللہ میں مراد پا گیا۔ مجھے بڑا چنبا ہوا کہ کیا میرا وار بولے کہ نہیں تھا، لیکن جب مجھے یہ عقدہ کھلا کہ مراد پانے کا مطلب شہادت ہے تو میرا دل اسلام کی صداقت پر یقین لے آیا۔ اس سے بڑا کسی عقیدے کی سچائی کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ لوگ جان دینے کو مراد پانا سمجھیں، اور میں اس جنگ کے بعد مسلمان ہو گیا۔ دوسرا واقعہ جو ہے اس کا راوی وہ بدبخت عمر بن طفیل ہے جو کہ دشمن اسلام اور اس فتنے کا بانی مبانی تھا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی کہلا بھیجا تھا کہ تم اس علاقے کا قصد مت کرنا، اس لیے کہ تم اگر اہل السہل میں سے ہو تو میں اہل مدر میں سے، لہذا تم مجھے بزور اپنا خلیفہ بنا لو تو بنا لو، ورنہ تعمر میں تمہارے خلاف لڑتا رہوں گا۔ اور اس دشمنی کے باوجود اس کا یہ اظہار اسلام کی حقانیت کا ایک اور جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ان کے دوست تو تعریف کرتے ہی ہیں، مگر دشمن اگر تعریف کرے تو بات ہی کچھ اور ہوتی۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ بھی آگے چل کر فرماتے ہیں کہ ابن ہشام بن عروہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے سے سنا کہ اس جنگ کے بعد واپس آ کر عمر بن طفیل نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ایک شخص کی لاش کو زمین سے اٹھ کر حد نظر سے بھی آگے جاتے ہوئے تم میں سے کسی نے دیکھا؟ ایک آدمی نے کہا ہاں، وہ لاش عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اور جہاں یہ دونوں واقعات پیش آئے وہ جنگ بحر معاونہ تھی، جس میں بعض روایات کے مطابق تقریباً 40 حفاظ شہید ہوئے، اور اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ جس طرح بنو امیہ بنی عبد المطلب میں نہیں بنتی تھی، اسی طرح حجاز والوں میں بشمول قریش اہل نجد سے بھی نہیں بنتی تھی، اور یہ قبائل اپنی نسلی برتری میں مبتلا تھے، لہذا ابھی تک نجد میں پوری طرح اسلام نہیں پہنچا تھا۔ ابو البرہ جو کہ ان کا ہمسایہ تھا مدینہ آیا تو حضور نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اسلام کی دعوت دی، لیکن اس نے اسلام کے لیے نرم گوشہ دکھانے کے باوجود اسلام تو قبول نہیں کیا، مگر یہ کہا کہ اسلام ہمارے علاقے میں پہنچ تو گیا ہے مگر ابھی پوری طرح لوگ آگاہ نہیں ہوئے، لہذا آپ میرے ہمراہ کچھ لوگوں کو بھیج دیجیے، ان کا میں ذمہ لیتا ہوں تاکہ میرے قرب و جوار میں اسلام کی وہ تبلیغ کرے اور وہ علاقہ بھی پوری طرح روشناس ہو جائے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظر بن عمر کی قیادت میں بعض روایات کے مطابق 40، بعض کے مطابق 70 صحابہ کرام کو روانہ کیا، مگر زیادہ تر مورخین اس پر متفق ہیں کہ ان کی تعداد 40 تھی، جبکہ یہ صحابہ کرام بحر معاونہ پہنچے تو انہوں نے عامر بن طفیل کے پاس قاصد بنا کر حرام بن ملحان کو بھیجا۔ اس بدبخت نے حضور کا نام گرامی پڑھنا بھی گوارا نہیں کیا اور قاصد کو یہ کہہ کر قتل کر دیا کہ تم منع کرنے کے باوجود کیوں آئے ہو، اور پھر ابو البرہ کے قبیلے بنو عامر کو مدد کے لیے آواز دینے لگا، لیکن وہ قبیلہ یہ کہہ کر مدد سے انکاری ہوا کہ ابو البرہ نے انہیں پناہ دی ہوئی ہے، بطور ہمسایہ یہ تمہاری پناہ میں بھی ہیں، تو تم ہم کیسے تلوار اٹھا سکتے؟ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بنو نضر اہل یثرب کے حلیف ہے اور وہ ہمارے بھی حلیف ہیں،
لہذا ہم اہل یثرب کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ مگر قبیلہ بنو سلیم کی آواز پر نکل آیا اور اس نے اس کی آواز پر لبیک کہا، لہذا تمام صحابہ کرام سوائے ایک کے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کا نام کعب بن زید تھا، جن کو وہ مردہ سمجھ کے چھوڑ گئے تھے۔ اسی دوران دو اصحاب اور آ گئے جو کسی ضرورت سے کہیں گئے ہوئے تھے۔ ان کے نام تھے عمر بن امیہ اور منظر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انہوں نے وہاں دور سے پرندوں کو اڑتے دیکھا تو انہوں نے صورتحال کا اندازہ ہو گیا، لہذا دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ عمر نے جواب دیا کہ بہتر ہے کہ ہم حضور کی خدمت میں واپس جا کر یہ ماجرا بیان کریں، مگر منظر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جہاں منظر بن عمر کو قتل کیا گیا ہے میں اپنی جان بچا کر نہیں جا سکتا۔ لہذا اس نے ان لوگوں کو للکارا جو ابھی تک وہاں موجود تھے اور وہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے گرفتار کر لیا، لیکن جب انہیں یہ بتایا کہ یہ قبیلے نظر سے ہیں تو ان کو کسی قرابت داری کی بنا پر چھوڑ دیا گیا۔ اس موقع پر عمر نے ان کے ماتھے کے بال کاٹ کر اپنی ماں کی طرف سے آزاد کر دیا، جس پر کسی وجہ سے غلام آزاد کرنا تھا۔ لہذا وہ مدینہ روانہ ہو گئے۔ بعض روایات کے مطابق انہیں راستے میں بنو عامر کے دو آدمی ملے جنہیں انہوں نے انتقام کے طور پر قتل کر دیا۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی دکھ ہوا اور وہ ان لوگوں کی مغفرت کے لیے دعائے قنوت 1 مہینے تک پڑھتے رہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسے آدمیوں کو قتل کر دیا جو کہ بنو نضر کے حلیف تھے، لہذا مجھے ان کی درد دینا لازم آتا ہے۔ اور پھر ایک دن حضرت ابوبکر، حضرت علی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ علیہ کو لے کے بنو نضر کی بستی میں تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار کے نیچے بڑی عزت سے بٹھایا اور کہا، اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ تو بظاہر وہ دعوت کا سامان کرنے لگے۔ صحابہ کرام مطمئن ہو کر اپنے دوستوں سے ملنے چلے گئے، مگر در پردہ وہ سازش میں مصروف ہو گئے۔ آپس میں کہا کہ وہ کون ہے جو محمد کو قتل کرے، کیونکہ اس سے بہتر موقع پھر کبھی نہیں ملے گا۔ اس وقت وہ تنہا ہیں۔ ایک شخص عمر بن حجاج نے حامی بلی کہ یہ کام میں کروں گا، یہ پایا کہ اوپر سے بے خبری میں حضور پر ایک بڑا پتھر جو کہ چھت پر پڑا ہے پھینک دیا جائے تاکہ ان کے جانور ہونے کا امکان بھی نہ رہے اور کوئی قاتل کو بھی نہ دیکھ سکے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضور کو باخبر کر دیا اور حضور کو کسی کو بتائے بغیر فوراً روانہ ہو گئے۔ جب صحابہ کرام واپس آئے تو حضور کو نہ پا کر پریشان ہوئے، مگر اتنے میں ایک مسافر مدینے سے آیا اور اس نے بتایا کہ اس نے حضور کو مدینے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ لہذا یہ لوگ بھی روانہ ہو گئے۔ جب یہ مدینے پہنچے تو حضور نے تمام ماجرا بیان کیا اور اس بدعہدی کی سزا دینے کے لیے حملے کی تیاریاں شروع کر دی۔ ابن ہشام رحمہ اللہ تعالیٰ کے مطابق یہ واقعہ ربیع الاول 4 ہجری میں پیش آیا اور حضور نے اپنا نائب ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور اسی موقع پر ان کا کہنا ہے کہ شراب کے حرام ہونے کا حکم بھی نازل ہوا۔ آگے ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ بنو نضر قلعہ بند ہو گئے، لہذا ان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اسی دوران کچھ ان کے درخت بھی کاٹے گئے جو کہ کھجور کے تھے، جس سے وہ شراب تیار کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ کسی حد تک اس بات پر تیار ہو گئے کہ صلح کر لیں، لیکن اسی دوران رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول نے انہیں بڑھاوا دیا کہ اگر لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ لہذا وہ پھر شرارت پر آمادہ ہو گئے، مگر منافقین نے ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ آخرکار انہوں نے حضور سے درخواست کی کہ ہم ہتھیار ڈالنے کو تیار ہیں اگر ہمیں ہماری جان و مال کی امان دی جائے۔ لہذا حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش پہ آئی اور بجائے انہیں سازش کی پاداش میں قتل کرنے کے ان کو نہ صرف جانے کی اجازت دے دی بلکہ اپنا وہ مال و اسباب جو وہ لے جا سکتے تھے وہ بھی لے جانے کی اجازت پائی۔
چنانچہ وہ لوگ اپنے گھر مسوار کر کے اس کی اینٹیں چوکھٹ اور ملبہ بھی اونٹوں پہ لاد کر لے گئے، جس کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں بیان فرمائی ہے۔ وہ اس شان سے گئے کہ ان کے پیچھے پیچھے ان کے غلام و کنیزیں دف بجا رہی تھیں۔ بقول مورخ کے اس سے زیادہ فقر و تکبر کی مثال شاید ہی کسی مفتون نے پیش کی ہو۔ ممکن ان کا یہ خیال رہا ہو کہ وہ خیبر جا کر وہاں سے باقی برادری کو جمع کر کے مدینے پر چڑھائی کریں گے اور فتح یاب ہو کر واپس ہوں گے، لیکن قدرت ان کے دائمی جلا وطنی کا فیصلہ کر چکی تھی، لہذا وہ اپنے ساتھ میں خیبر والوں کو بھی لے ڈوبے، جو کہ آپ آئندہ چل کر پڑھیں گے۔